میں آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں، اس میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچانک میرے ذہن میں آ گیا کہ شرعی طور پہ اس مسئلے کا کیا ہے. میں یہ واقعہ ہے، میں بلکہ مسجد کا نام بھی لے لیتا ہوں. ایک نیلی مسجد ہے مانچسٹر کے اندر، وہاں کا یہ واقعہ ہے 2013 یا 14 کا. میں نماز پڑھنے گیا وہاں پہ، تو جو وہاں کی کوئی کمیٹی تھی ان کے ممبر کا بیٹا تراویح پڑھا رہا تھا اور 28واں سپارہ پڑھ رہا تھا. بہت زیادہ غلطیاں کر رہا تھا. میرا الحمدللہ قرآن بہت پختہ ہے، میں نے اس کو غلطیاں بتا دی. جب سلام پھیرا تو امام صاحب نے مجھے پکڑ لیا. انہوں نے کہا غلطی صرف جو پیچھے سامنے ہے وہ بتائے گا، تم کون ہوتے ہو بتانے والے. استغفر اللہ. اب اس کے بعد، اور یہ میں آج ریکارڈ پہ یہ بات بتا رہا ہوں 2013-14 میں، جو کیونکہ وہ کمیٹی ممبر کا بیٹا تھا اور ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ سامنے کے علاوہ دوسرا بندہ غلطی نہیں بتا سکتا. مزید میں نے 4 تراویح وہاں پہ پڑھی. اگر میں بہانے سے نہیں ہوں گا، قسم کھاؤں تو کوئی 50 غلطیاں تو اس نے کی ہوں گی. اس میں زبر زیر اس کی اپنی تھی. تو جب وہ غلطیاں کر رہا تھا سامنے اس وقت کدھر تھا؟ سامنے پیچھے کھڑا تھا. تو وہ کیوں غلطی نہیں نکال رہا تھا؟ وہ صرف اس کو وہ غلطی بتاتا تھا جہاں پہ وہ بھول جاتا تھا اور رک جاتا تھا. جہاں پہ وہ چلتا جا رہا ہے ادھر زبر زیر جو مرضی پھڑکائی جا رہا ہے وہ چلنے دیتا. نہیں اس طرح تو نہیں کر سکتے. اچھا ہم انہی کی بات ان پہ الٹتے ہیں جو وہ کہہ رہے تھے نا سامنے کی ذمہ داری ہے. جی. تو ان سے اگلا سوال آپ نے یہ نہیں کیا کہ سامنے اگر غلطی سکپ کرے تو اس کا وبال کس پہ ہوگا؟ آپ اس گناہ کا وبال اٹھائیں گے اپنے اوپر؟ یہ آپ نے ان سے پوچھا؟ نہیں، ہم اس وقت بچے تھے. اب اگلی بات سنیں. ابو داؤد میں حدیث ہے. جی میں آپ کو سن. ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور آپ نے ایک آیت بیچ میں سکپ کر دی قرات کے دوران. نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے پاس جا کے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ آیت چھوڑ دی تھی بیچ میں. تو آپ نے ان کی سرزنش فرمائی. آپ نے فرمایا تم نے مجھے نماز میں ٹوکنا تھا. آپ نے تو نہیں فرمایا کہ میرا سامنے جو ہے وہ ابو بکر ہے یا عمر ہے یا عثمان ہے یا علی ہے. وہ عام صحابی تھے. تو انہیں بتائیں کہ تم کس نبی کے ماننے والے ہو؟ نبی علیہ السلام نے تو سب کو اجازت دی ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ زور کی 2 رکعتیں پڑھائی، سلام پھیرا اور مسجد سے بھی باہر نکل کے. اب سارے صحابہ جو ہے نا وہ رسپیکٹ والے اس میں تھے. ایک صحابی جنہیں ذو الیدین کہا جاتا تھا، 2 ہاتھوں والا. وہ 2 ہاتھوں والا اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ بڑے بڑے تھے. وہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. ان کا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں. یعنی نبی علیہ السلام یہ بھی بھول گئے کہ وہ بھول چکے ہیں. اللہ اکبر. آپ پورے کانفیڈنٹ تھے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں. ان کا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. آپ نے فرمایا میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. پھر آپ نے باقی کی طرف دیکھا، کہا یہ ٹھیک کہہ رہا. پھر ایک ایک کر کے ساروں کو کانفیڈنس آیا. اچھا نبی علیہ السلام اسی وقت واپس مڑے، 2 رکعتیں جو رہ گئی تھی وہ پوری کی، ٹھیک ہے، سجدہ صاف کیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر جگہ بھی بدل لیں، کسی سے بات کر لیں تو یہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوا. یہ دوبارہ سے نماز پڑھواتے ہیں. اچھا پھر نبی علیہ السلام نے سلام پھیر کے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح باقی لوگ بھولتے ہیں میں بھی بھول جاتا ہوں. جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو. اندازہ کریں یار، آپ کا امام وہ ہے جس کے اندر کوئی تکلف نہیں بات بتانے میں. بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں فجر پڑھانے آئے. آپ فرمایا رک جاؤ. واپس گئے. صحابہ کہتے ہیں آپ اس حال میں آئے کہ آپ کی مبارک زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا. اہل حدیث نے یہ حدیث یہ بتانے کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ حضور ننگے سر نماز پڑھ رہے تھے. اب میں غسل کر کے اگر پگڑی پہن کے ہوں تو یہ تو کتنی دیر تک یہ پانی نکلتا رہتا ہے، کیونکہ زلفیں رکھی ہوئی تھی نبی علیہ السلام نے، لمبے بال تھے، گیسو تھے. تو آپ نے آگے صحابہ کو خود فرمایا کہ میں جنبی تھا لیکن میں غسل کرنا بھول گیا. اور آپ مسجد میں بھی آ گئے. آپ واپس گئے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کا اظہار کیا. یہ دیکھیں نبی علیہ السلام یقین کریں ہمارے لیے رول ماڈل اس لیے ہے کہ آپ ایک کامن انسان تھے. جس طرح ایک کامن انسان ڈیل کرتا ہے تبھی آپ کے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں نا. اگر آپ ایک عزت کا اور وہ والا رشتہ اس لیول کے اوپر لے جائیں کہ کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے ریلیکٹنٹ ہو تو آپ کے لیے وہ کیسے وہ شخص رول ماڈل ہو سکتا ہے. صحابہ کرام تو بالکل آپ کے ساتھ کلیئر کٹ گفتگو کرتے تھے. ایک شرعی مسئلہ ہے جو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اگر غلام اور جو کنیز جو ہوتی ہیں، جو لونڈیاں ہوتی تھی، ان کی آپس میں شادی ہو نا، ان میں سے اگر ایک بھی آزاد ہو جائے نا، اگر وہ کنیز آزاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر آزاد عورت ہے. وہ چاہے تو اپنے مرد کے ساتھ رہے چاہے نہ رہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، وہ عورت ہوگی آزاد اور مرد ابھی تک غلام تھا. اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. بخاری کے الفاظ ہیں وہ مدینے کی گلیوں میں روتا تھا اپنی بیوی کے لیے. ہاں کوئی وہ اس نے کوئی افیئر نہیں چلایا ہوا تھا. اور اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی. اس کی یہ حالت دیکھ کے حضور کو ترس آیا. آپ نے اس بیوی کو بلایا، کہا کہ تو اسی کے ساتھ رہ. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. آپ سوچ سکتے ہیں یہ کانفیڈنس
उम्मतियों को नबी अलैहिस्सलाम ने दिया हुआ था। बेशक। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मैं हुक्म नहीं दे रहा, अल्लाह का हुक्म तो नहीं मैं बदल सकता, मेरा एक मशवरा है। तो उसने आगे से कहा या रसूलल्लाह फिर मैं ये मशवरा नहीं मानती। हाँ, यहाँ अगर कोई तहरीक चली हुई होती 295C उस पर लगी होनी थी, FIR उस पर कटी होनी थी, और कोई मुजाहिद मिल्लत खड़ा हो जाता, उस औरत को जन्नत में पहुंचाता और अपनी जहन्नम पक्की कर लेता। उसने तो जन्नत में जाना था, उसने अपनी जहन्नम बना लेनी थी। बिल्कुल।